حدیث پاک سنیے، پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمٰن نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تمام عالمین کے رسول ہیں نا، تو اس لیے جانور بھی آپ کی رسالت میں آتے ہیں، تو حضور ان کی بولی بھی جانتے ہیں۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں لوٹا بستر والے کہ سرکار مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا تو بتا تو کون؟ وہ کہنے لگا جی میں تو فلاں برادری کا ہوں۔ میں نے کہا جب شیطان تیرے پاس آتا ہے تو عربی میں بہکاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں میری زبان میں بہکاتا ہے۔ میں نے کہا واہ۔ میں نے کہا آپ کے چچا کو تو ساری زبانیں آتی ہے کہ جیسا ہو تو ویسے آپ کو بہکاتا ہے، اور جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا اسے آپ کی زبانیں نہیں آتی ہوں گی۔ یہ سخت اس لیے بولا ہے کہ آگے سے بات بڑی غلط کی جاتی ہے، اور یہ حسینیت ہے، کیونکہ جو عظمت میں بات کرے تو الحمدللہ دیکھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کر ہم نے ان کا نام لیا، اس لیے کہ جنہوں نے ادب و آداب کو ملحوظ رکھا وہ امت کے امام رہے۔ جنہیں عظمت اور ناموس جن کے سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے توہین کی ہے تو ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی گوشہ نرم نہیں ہے۔ جو خوش ہو اس کی مرضی، جو ناراض ہو ہماری بلا سے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اب میری بات یہاں پر سنیے۔ علامہ سید محمود آلوسی کہتے ہیں جانور بھی حضور سے بات کرتے تھے، یہ آپ کی رسالت عامہ ہے۔ ایک حدیث ہے دلائل النبوہ کے اندر، ابو سعید خدری، وہ حدیث غزال ہرنی والی، ایک ہرنی کو ایک شخص نے قید کر دیا تھا۔ ہائے ہائے میرے آقا کو دیکھیں، ہرنی کو بھی پتا ہے کہ فریاد کوئی سنے گا تو مصطفیٰ کریم سنے گا۔ پھرتے پھراتے بے شمار لوگ تھے لیکن ہرنی کچھ نہ بولی۔ ایک دن آقا کا گزر ہوا تو بول پڑی، سرکار رک گئے، سرکار قریب گئے اس کے، تو وہ اپنی زبان میں حضور سے بات کرنے لگی۔ سرکار نے اس کے مالک کو بلایا، کہا یہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر آؤں۔ کیسے کریم آقا ہے۔ وہ ماں تھی، ماں، اس کا بچہ جنگل میں تھا، اس کو قید کر لیا گیا تھا، تو کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ضامن بناتی ہوں کہ میں ضرور آؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ سرکار نے فرمایا میرے کہنے پر اس کو آزاد کرو، چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا، وہ دودھ پلا کر واپس آئی۔ پنجرے میں جانے لگی تو سرکار نے اس کے مالک سے کہا مجھے تحفہ دے گا؟ کہا حضور آپ کو، کہ قبول فرمائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کہا دروازہ دوبارہ کھولو، دوبارہ کھول کے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ میرے آقا جانوروں پر اتنے نرم ہیں تو اپنی امت کے لیے کیسا کرم فرماتے ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جانوروں پر میرے آقا ایسے کریم ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، یہ کرم کا۔ اور یہاں پر مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر پڑھنا چاہیے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، یہ جملہ آتا ہے۔ جانور بھی آپ سے فریاد کر رہے ہیں، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود دیکھا کہ وہ ہرنی اچھل اچھل کے جاتی تھی اور زبان سے کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دلائل النبوہ کے اندر بھی، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اسی تسلسل میں ایک روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا تو مختلف جانوروں نے حضور سے باتیں کی، اس میں ہمارے لیے نصیحت بہت ہے۔ نبی پاک ایک درخت کے پاس سے گزرے، بہت توجہ سنیے گا، اس میں بڑی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ سرکار کا گزر ایک درخت سے ہوا، اس کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ایک بلبل چہچہا رہا تھا اور اپنی دم ہلا رہا تھا۔ اس نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ بلبل کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب آپ نے بھی کربلا کے پیغام لینا ہے، جب بھی آپ سے اگر کوئی پوچھے نا ہاں بھائی فلاں کام کا کیا ہوا، آپ کہیں گے جی اللہ رسول بہتر جانے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ رسول، اللہ رسول۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا ہر معاملے میں۔ وہ کہتے ہو تو دین میں کہتے تھے، میں نے کہا بلبل چہچہا رہا ہے اس میں دین کہہ دو، دنیا کی بات ہے ساری۔ کون سی قرآن کی تفسیر حضور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رسول عالم، وہ تو بلبل چہچہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ پتہ چلا ہر معاملے میں اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ پیغام بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا یہ بلبل چہچہا رہا ہے، تم جانتے ہیں کیوں؟ کہا جی اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا ہے میں نے آدھے پھل کھا لیے اور دنیا میں زیادتی ہے۔
یعنی میں نے اتنے پھل کھا لیے لیکن دنیا کے اندر بڑا رزق موجود ہے. اب آگے چلو. ایک فاختہ بولنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سب نے کہا اللہ رسول بہتر جانے. فرمایا کاش یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی. یہ ہر ایک کی بولی کا ترجمہ حضور بتا رہے ہیں. فاختہ کہہ رہی ہے، جو فاختہ پنجرے میں رکھی جاتی وہ چیچی کرتے رہے، ہم پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے یہ. وہ یہ کہہ رہی ہے جو حضور بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی. تو مور بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہدہد بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے گناہگارو اللہ سے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک اور لمبے بازو اور چھوٹے پاؤں والا سیاہ پرندہ تھا جس کو خطاف کہتے ہیں. اس نے بولا، آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے نیکیاں بھیجو آخرت میں ان کو پاؤ گے. ٹھیک ہے. ایک سیاہ رنگ کا گدھ تھا جسے رحمہ کہتے تھے. وہ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی ملء السماء والارض، کہ رب کی تسبیح سب سے اعلیٰ ہے اور زمین اور آسمان اور زمین کی پنہائی کے برابر اس کی انتہا تک خدا کی تسبیح ہیں. آج بھی ہمارے گاؤں علاقے کے اندر ایک خاص قسم کا تتر ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ کہتا ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے. وہ منہ کھول کر، کالا تتر ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، اور باقاعدہ وہ منہ کھول کر جب چیختا ہے تو اگر آپ تھوڑی توجہ دیں تو بالکل صحیح تلفظ اس کا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی. قمری بولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلی. دیکھیں وہ بات بھی آگے. چیل بولی، چیل آپ کے گھروں کے آگے چائیں چائیں کرتی ہے، آپ کہہ رہی جی بوٹی مانگ رہی ہے، بوٹی پھینکتے پھر بھی چائیں چائیں کرتی ہے. تو وہ کہتی کیا ہے؟ تو چیل بولی تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا. یہ تمہارے گھر فنا ہو جائیں گے، تم فنا ہو جاؤ گے، تمہاری اولادیں فنا ہو جائیں گی، سب فنا ہو جائیں گے، ایک رب باقی رہے گا. ایک پرندہ جسے قطات کہا جاتا تھا وہ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے جو خاموش رہا وہ سلامت رہا. دنیاوی معاملات میں، کس میں؟ حق میں تو بولنا ہے. حضور نے بولا ہے، صحابہ نے بولا ہے، امام حسین نے بولا ہے، حضرت علی نے بولا ہے. تو ہمارے جن بزرگوں نے بھی اگر یہ کہا ہے نا کہ چپ رہو تو سکھ ملے گا، ان سے مراد ان کی یہی ہے کہ نفس کے معاملے میں چپ رہو، دنیاوی معاملے میں چپ رہو اور حق کے معاملے میں بولا کرو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہا کرو. طوطا بولا، حضور نے فرمایا طوطا کہہ رہا ہے کہ دنیا اور دنیا کی فکر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. مرغ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا اے غافلوں اللہ کا ذکر کرو، پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سفید گدھ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے بنو آدم تم جب تک چاہتا ہے زندہ رہ، بالآخر تجھے موت آئے گی. اور عقاب بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے دور رہنے میں محبت زیادہ ہوتی ہے. مینڈک بولا آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی القدوس. ایک اور کلغی نما پرندہ تھا جس کو چنڈول کہا جاتا ہے. وہ بولا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اب سنیے اے محمد، اس نے کہا اے اللہ محمد اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما. دیکھو یہاں تو زمین آسمان لعنت کرتے ہیں ان پر، تو کوئی بری بات نہیں ہے یہ، کیونکہ جو مستحق ہے اس کو اس کا حق نہیں ملنا چاہیے. تو وہ کلغی نما والا جو پرندہ تھا اس نے بولا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما. ایک اور فرما جس کو زرزور کہا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا اے اللہ میں تجھ سے ہر نئے دن رزق کا طالب ہوں. اور تتر بولا آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ،
رب کریم اپنے شایان شان عرش پہ جلوگر ہے، استوائے عرش اس کے لیے ہے، کیفیت مجہول ہے، کیسے ہے یہ نہیں پتا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اور یہ آخری بات جو میں یس کر رہا تھا، وہ کلغی والا پرندے نے کیا کہا؟ مل کر کہیں اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھنے والے پر لعنت فرما، مل کر کہیے لعنت فرما۔ تو اللہ رب العالمین اہل بیت کے عاشقوں پر رحمتیں اتارے، اور اہل بیت کی گستاخ اور گستاخوں سے محبت کرنے والوں پر لعنت اتارے۔ یہ ہے دین کا وہ طریقہ جو سرکار نے مصلی پر بھی لعنت پڑھی ہے ساری۔ قنوت نازلہ ہے نا، پوری قنوت نازلہ کفار کی اتری نا، تو حضور نے اگر دعائے زرر جس کو دیا ہے، حضور کی دعا کوئی بد نہیں ہوئی، ہر دعا نیک ہے۔ جو دعائے بد نکلی ہے وہ دعائے بد کتنی بدکاروں کے لیے تھی، تو وہ کہنا بھی ضروری تھا۔ یہ پیغام کربلا کی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آخر میں پیغام کربلا میں ان پرندوں نے ساری جو بولیاں بولی ہیں وہ یہ کہ بعد دیگرے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میرے آقا تو وہ کریم ہے جو پرندوں کی بھی زبان جانتے ہیں، پرندوں کی نہیں، بندہ کچھ نہ بولے تب بھی جانتے ہیں، بلکہ وہ جملہ بھی جانتے ہیں جس میں آواز ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کلام کرتا ہے تو آواز نہیں ہوتی، وہی میں آواز لیکن حضور سن لیتے ہیں۔ جو نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہو اپنے فضل سے کہ جو بغیر آواز کے کلام کو سنے، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو نہیں سنتے ہوں گے، وہ نماز کے درود کو نہیں سنتے ہوں گے، کہتے جی اللہ سناتا ہے۔ میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو بھی یہی کہے، تو بھی یہی کہے۔ کہتے جی مزار کے قریب سناتا، یہاں سے نہیں سناتا۔ میں نے کہا بندر بانٹ تمہارے وہاں ہوتا ہے، اللہ کے دین میں نہیں ہے، وہاں سے بھی اللہ ہی سناتا ہے، یہاں سے بھی اللہ سناتا ہے، وہاں سے بھی اللہ ہی سناتا ہے اور یہاں سے بھی